والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں حضرات. سٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام قرآن عظام، عزت میں آپ میری معززہ موقرہ مشرفہ اسلامی مائیوں بہنوں بیٹیوں، قابل صدر الزجاہ میرے محترم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، خلاق عالم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس مقدس تقریب میں جمع ہونے کی توفیق بخشی. اس موقع پر
میں ہدیہ تبریک پیش کروں گا اپنے عزیزان محترم صاحبزادہ حضرت قاری عبد القوی صاحب، جناب قاری عبد السمیع صاحب اور جناب عبد المتین صاحب کو کہ جنہوں نے حضرت قاری محمد حیات صاحب رحمت اللہ علیہ کے لگائے ہوئے اس دین کے پودے کی آبیاری کی اور آج اس کو ایک تراور درخت کی صورت میں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ میں دعا گو بھی ہوں ان کے لیے کہ انہوں نے دین و دنیا دونوں کو ساتھ ملا کر چلایا اور انہوں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس محنت، کوشش، کاوش کو ضائع نہیں ہونے دیا اور برادر محترم حضرت مولانا قاری حبیب صاحب کی زیر قیادت اس کام کو فروغ دیا۔ آپ بھی دعا فرمائیں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ اس گلشن کو تا قیامت آباد و شاد رکھے اور آپ حضرات کی مساعی جمیلہ اور ان کی محنت کو اپنی درگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ حدیث کی محفل ہے، آپ علماء کرام سے یہ دو لفظ بار بار سنتے رہتے ہیں، قرآن و حدیث میں اس طرح سے آیا، قرآن و حدیث میں یہ بیان آیا، قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں۔ قرآن آپ سبھی جانتے ہیں، حدیث کے بارے میں ذرا ہم کم شغف رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ہمارے یہاں یہی بیانیہ مشہور ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ایسے ہے نا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میری بیٹیاں سن رہی ہیں، قرآن اور حدیث حقیقت میں ان کا ماخذ ایک ہے۔ جبریل جو میرے آقا کی خدمت میں وحی لے کر آتے، اس وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی اللہ کا قرآن ہے اور وحی خفی
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور پھر حدیث صرف آپ کے فرمان کا نام نہیں، بلکہ اس حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ یاد رکھنا، کتنی اقسام ہیں؟ 4۔ پہلی بات تو ابھی آپ سبھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، کہ آپ نے جو کام کر کے دکھایا، خود کیا، یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ حدیث۔ تیسرے نمبر پر حدیث کی قسم وہ ہے تقریر۔ کیا؟ تقریر۔ یہ معنی نہیں جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، علماء تقریر کرتے ہیں، خطباء تقریر کرتے ہیں، نہیں، تقریر بمعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور میرے آقا اس کام پر خاموش رہے ہوں، نہ حکم فرمایا نہ منع کیا۔ اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث۔ حکم بھی نہیں فرمایا لیکن منع بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ نبوت کی یہ شان ہے کہ نبی کے سامنے اگر کوئی منکر کام کیا جائے، اگر کوئی غلط کام کیا جائے تو نبی اس پر کبھی خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہم مولوی تو کسی مصلحت کی وجہ سے برا کام ہو رہا ہے، ہم خاموش، ہم نہیں بولے۔ پیر بزرگ کئی ایسی مثالیں سامنے ہیں، ہمارے سامنے کو منکر کام ہو، غلط کام ہو، ہم مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو سکتے ہیں، پر پیغمبر کے سامنے کوئی دین کے خلاف کام ہو، پیغمبر کبھی خاموش نہیں رہتے بلکہ اس کو منع کرتے ہیں۔ اس کی مثال اگر میں آپ کو مختصراً دوں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جناب خضر علیہ السلام سے علم کی کچھ باتیں سیکھیں، جائیں ان کی خدمت میں۔ حضرت خضر جب جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں، تعارف ہوا، کیسے آئے، اللہ نے بھیجا ہے، کچھ باتیں سیکھنی ہے۔ جناب خضر نے یہ شرط لگا دی، ضرور سکھاؤں گا، بتلاؤں گا، لیکن میرے آگے بولنا نہیں ہے، جو میں کہوں گا خاموشی سے دیکھنا ہے، سننا ہے، آگے اعتراض نہیں کرنا، بولنا نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک۔ سورہ کاف ہے، 15واں سپارہ ختم ہو رہا ہے۔ حضرت خضر کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام چل پڑتے ہیں۔ راستے میں
دریا آتا ہے، کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، اب کشتی پہ بیٹھے رہے، جناب خضر جس کشتی پر تشریف فرما تھے اسی کو توڑنے لگ گئے ہیں، چھید اس میں کر رہے ہیں، سوراخ کر رہے ہیں۔ اب یہ بظاہر غلط کام ہے کہ انہوں نے کشتی کو بٹھایا، کشتی پہ بٹھایا اور یہ ان کی کشتی کو توڑ رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں۔ اب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، دیکھ جب پیغمبر کے سامنے کوئی منکر کام ہوا خاموش تو رہے نہیں سکتے، فرمانے لگے کہ انہوں نے کشتی پہ بٹھایا ہے، آپ ان کی کشتی کو توڑ رہے ہیں۔ حضرت خضر فرمانے لگے میں نے نہیں کہا تھا چپ رہنا ہے، آگے بولنا نہیں ہے، چلو آگے آئندہ نہیں بولوں گا، آگے چلتے رہے۔ ایک بچہ ہے، اس کو حضرت خضر قتل کر دیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بچہ قتل ہوا، نبی اللہ کے کیسے خاموش رہے؟ پھر کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیوں بلا وجہ بچے کو قتل کیا؟ فرمایا میں نے کہا تھا نہیں کہ خاموش رہنا ہے۔ اچھا چلو پھر نہیں، آگے چلے۔ ایک بستی میں رہائش اختیار کی، کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا ہے۔ وہاں ایک دیوار ٹوٹ رہی تھی، اس کو بنانے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے، انہوں نے کھانا نہیں دیا، آپ دیوانے بنا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے نہیں کہا تھا خاموش رہنا ہے۔ یہ ساری حکمتیں تھی اللہ کی۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیے، وما فعلتہ عن امری، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کس کے حکم سے کیے۔ یہ لمبا واقعہ ہے، اس کی اگر میں تفسیر شروع کر دوں ٹائم نہیں ہے۔ میرے بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ پیغمبر کے سامنے اگر کوئی منکر کام ہو، غلط کام ہو، نبی کبھی خاموش نہیں رہتے، نہیں رہتے۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا کام کیا گیا ہو جس پر آپ نے قدغن نہ لگایا ہو، منع نہ کیا ہو، حکم بھی نہ فرمایا ہو، اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث کی کتنویں قسم ہے؟ نہیں بھائی، تیسری۔ کتنی؟ تیسری۔ چوتھی قسم کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا، صفتیں بیان کرنا کہ میرے آقا علیہ السلام ایسے اٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے جاگتے تھے، ایسے سوتے تھے، ایسے کھانا کھاتے تھے۔ یہ اوصاف پیغمبر بیان کرنا، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ آج ہمیں حدیث کے ساتھ شغف نہیں ہے، حدیث سے تعلق نہیں ہے، حدیث کے بارے میں ہم العیاذ باللہ مختلف قسم کے لوگ آ گئے ہیں اس زمانے میں جو نعوذ باللہ حدیث پر اعتراض کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ۔ حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب، زور سے بولیں نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی منور صاحب، منیر صاحب،
یہ تشریف رکھیں. تو میری بات سمجھ آ رہی؟ آج فتنے پہ کھڑے ہوئے ہیں، حدیث کا انکار ہے، اور نعوذ باللہ العیاذ باللہ علماء پر یہ اتہام باندھا جاتا ہے کہ مولوی تو جناب اپنی طرف سے باتیں بنا کر اور پھر اس کو حدیث سے تعبیر کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ علماء سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، مدارس سے دوری ہے. اگر مدارس میں آتے آپ پتہ چلتا کہ کتنی محنت ہوتی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے یہ مولوی تو مدرسے پیٹ کے لیے بناتے ہیں، روٹی روزی کے لیے بناتے ہیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہم یہ مدارس پیٹ کے لیے نہیں، روٹی روزی کے لیے نہیں، بلکہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر بناتے ہیں. میرے آقا مدینہ طیبہ تشریف لائے، زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا، فرمایا کس کی ہے؟ 2 یتیم بچے سالو سہیل ان کی ہے، بلاؤ میں محمد اس مقام پر مسجد بنانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے جب بچوں کو بلایا فرمایا بچے ہو یہ جگہ یہاں میں مسجد بناتا ہوں. آقا ماں باپ قربان ہیں. فرمایا نہیں ان اشتریت بثمن، میں پیسوں سے خریدوں گا. آقا آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق وفور جذبات سے کھڑے ہوئے، فرمایا بچوں زمین دینے کی آمادگی کا اظہار تم کرو، پیسے میں ابوبکر لگاؤں گا، مسجد میرے آقا کی بنے گی. اس مسجد میں پھر میرے محبوب نے ایک مدرسہ قائم کیا جس کو مدرسۃ الصفا کا نام دیا. تو یہ مدارس بنانا میرے آقا کی کیا ہے؟ سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درس حدیث پڑھتے سنتے. صحابہ صرف شاگردی نہیں تھے بلکہ میرے آقا کے دیوانے، پروانے، مستانے. جناب ابو ہریرہ 2 دن، 3 دن، 4 دن گزر گئے ہیں بھوکے پیاسے، لیکن بیٹھے ہیں، گھر نہیں جاتے کھانا کھانے کے لیے. کیوں؟ مبادا میں گھر چلا جاؤں، پیچھے سے میرے آقا تشریف لائیں، آپ کوئی درس بیان کریں، حدیث بیان کریں، میں غیر حاضر ہو جاؤں. بھوک برداشت ہے پر آقا کے درس حدیث سے دوری برداشت نہیں ہے. آج ہم حدیث کی محفلوں میں جاتے ہیں. یہ میرے عزیز نے اتنا بڑا اہتمام کیا، حضرت مفتی صاحب کو دعوت دی، علماء کو دعوت دی، اشتہار لگائے، لوگوں کو بلایا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف کی حدیث کا ختم ہونا ہے، تشریف لائیں. نہیں آتے. گانوں کی محفلیں سے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، فحش محفلیں وہ سجتی ہیں، لیکن حدیث کی محفل میں غلط عرض کر رہا ہوں یاد ہی نہیں کرتے، شغف ہی نہیں ہے. کیوں؟ تعلق نہیں ہے. میں مولوی ہوں، میں نے 15 20 30 حدیثیں یاد کر رکھی ہوں گی، علماء قراء بس اتنا ہی جی. اور آپ لوگوں کا اللہ ہی حافظ و محافظ ہے کہ تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. جنازے میں کھڑے ہوں، ماں کا جنازہ ہے لیکن جنازے کی دعا نہیں آتی. بابا کا جنازہ ہے، جنازے کی دعا. ناراض نہ ہونا یار، ہے نا ایسے. وہ تک یاد نہیں کیا تو حدیث کیا یاد کرنی ہے.
اس سے تعلق ہی نہیں ہے تو حدیث سے کیا تعلق ہے؟ میری بچیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، صحابہ کرام ہر وقت میرے آقا سے حدیث سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے۔ بس ایک آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو زرعہ ایک محدث ہیں، ان کے محفل میں ایک آدمی حدیث سیکھنے جاتے، پڑھنے جاتے، توجہ سے سننا۔ ایک دن دیر سے گھر آئے، گھر والیاں بعض ہوتی ہیں ناک چڑھی، ہم سے کہنے لگی اتنی دیر لگا دی، کہاں رہے؟ میں ابو زرعہ کی مجلس میں تھا، دیر ہو گئی، زیادہ حدیثیں بیان کر رہے تھے، مزہ آ رہا تھا، سن رہا تھا۔ اس نے کہا جیسے تیرا استاد نکما، جیسے تو نکما، حدیثیں سن رہا تھا۔ کیا آتا ہے تیرے استاد کو؟ تجھے کیا آتا ہے؟ یہ شخص کہنے لگے سن، میرے استاد کے بارے میں ایسی بات کہتی ہے، اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے۔ کتنی؟ 1,00,000، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 حدیث اگر میرے استاد کو یاد نہ ہوئی تو تجھے کیا ہے؟ طلاق ہے۔ اب یہ بات تو کہہ دی، کچھ دیر کے بعد پریشان ہونے لگے، شاید نہ ہو ایسی بات۔ پریشانی کے عالم میں جناب ابو زرعہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت میں نے اپنی بیوی کو ایسے کہہ دیا ہے، پریشان ہوں۔ استاد فرماتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، تم کہتے ہو 1,00,000، الحمدللہ اللہ کے فضل سے مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 2,00,000 حدیثیں یاد ہیں، اور ایسے یاد ہیں جیسے آپ لوگوں کو سورہ اخلاص یاد ہے، قل هو اللہ احد، ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے۔ فرمایا جیسے وہ حفظ ہے مجھے ایسے 2,00,000 حدیثیں حفظ ہیں۔ اور حدیث صرف متن کا نام نہیں، فرمایا بمائے اسناد کے یاد ہیں کہ سند سے، کہ میں نے کس سے پڑھا، میرے استاد نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو اکابر تشریف لائے ہیں، یہ چند باتیں آپ کی بھی گوش گزار کی، اپنی بیٹیوں کے بھی گوش گزار کی۔ محبت نہ اللہ واسطہ ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا آقا، جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے، ساری عمر دی ایہا کمائی، ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا مدنی، جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے، ساری عمر دی ایہا کمائی، ساری عمر دی سارے جہان تے پھر کے میں نے کیا، سارے جہان تے پھر کے میں نے کیا، سر تاج داراں دا
تاج داراں جھکدا میں کیا ود بادشاہی تو آقا ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے جگ چھٹ کے